بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی معلمہ سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم سے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم نے اسلامیات کا کام کرنا ہے۔ جس طرح ہم پہلے جماعت چہارم کا کام باب نمبر 3 ہم نے سبق نمبر 1 کیا تھا، جس میں ہم نے نزول وحی بھی پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب نزول وحی کے بعد دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو بیٹا جی نزول وحی میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کہ ان پر اللہ کا پیغام نازل ہوا۔ اس کے بعد آج جو ہمارا عنوان ہے سبق نمبر 2 اسلام کی دعوت، کہ نزول وحی کے بعد آپ نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ دعوت 2 مرحلوں میں ہوئی، ایک خفیہ دعوت جو کہ چھپ چھپ کر ہوتی رہی، دوسری علانیہ دعوت جو کہ کھلم کھلی ہونی شروع ہوئی۔ تو بیٹا جی آج دونوں دعوتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے گا اپنی بلند خوانی کی طرف۔ سب سے پہلے خفیہ دعوت، کہتے ہیں پہلی وحی کہ کچھ عرصے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، ٹھیک ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دیں، جیسا کہ ارشاد تھا۔ ارشاد دیکھیے گا، ارشاد تھا ہمارا سورہ مدثر کے آیات، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، یعنی اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، وربک فکبر، وربک فکبر، اور اپنے رب کی پھر بڑائی بیان کرو، اور اپنے رب کی پھر بڑائی بیان کرو۔ اگلی آیات دیکھیے گا، اگلی آیت ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کیا کر لو، پاک رکھو، وَرُجْزَ فَاہْجُرْ، اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو، یعنی شرک کی گندگی سے دور رہو۔ آگے لاسٹ جو ہماری آخری آیت تھی وہ تھی وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ بیٹا جی اس کا ترجمہ تھا اور نہ کرو احسان زیادہ لینے کی غرض سے، کہ ہمیں زیادہ ملے اس وجہ سے احسان نہ کرو، بلکہ تھوڑے پہ بھی خوش رہیں۔ آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، دیکھیے گا۔ چنانچہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جو پہلے سے آپ کی سچائی، بلند اخلاق اور پاکیزہ عادات سے واقف تھی۔ آپ کو ان کے بارے میں معلوم تھا، وہ سچی بات کو کیا کر لیتے تھے، وہ لوگ مان لیتے تھے، وہ لوگ اسلام قبول کرتے اور دوسرے لوگوں کو خفیہ طریقے سے کیا کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح اسلام کیا ہونا شروع ہو گیا، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اب کیا ہوا، جب مسلمان مردوں اور عورتوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی، کتنے سے بڑھ گئی، 30 سے بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص ارقم بن ابی ارقم کے مکان کو مسلمانوں کا کیا بنا لیا، مرکز بنا لیا۔ سب وہاں جمع ہوتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے، دین کی باتیں سیکھتے۔ ان دنوں مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ کیسے نماز ادا کرتے تھے، چھپ کر، اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو کیا کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، یعنی اسلام کو خفیہ طریقے، پوشیدہ طریقے سے پھیلاتے تھے۔ مشرکین مکہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ طیش میں آ گئے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو برا بھلا کہتے، ان کو مارتے پیٹتے اور طرح طرح سے تنگ کرتے۔ اور یہ کہتے ہیں خفیہ جو دعوت کا سلسلہ تھا وہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اب ہمارا دوسرا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، وہ ہے علانیہ دعوت۔ یہ ہمارا دوسرا مرحلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، کیا حکم دیا دیکھیے گا، وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ، اور اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو کس سے ڈراؤ، خدا سے ڈراؤ۔ اس حکم کے ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا۔ اس دعوت میں 45 افراد شریک تھے، پہلی میں 30 تھے، ٹھیک ہے۔ تعداد پہلے شروع میں تو بالکل بھی نہیں تھی، پھر اس کے بعد جب اس
اسلام پھیلنا شروع ہوا تو 30 لوگوں نے دعوت، پھر اس کے بعد 45 افراد شریک تھے۔ آپ نے ان کے سامنے کیا کیا؟ حق کی دعوت پیش کی۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر مخالفت کی اور آپ کو بات نہ کرنے دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے ان لوگوں کو دوبارہ جمع کیا اور ان کے سامنے دعوت حق کیا کر دی؟ پیش کر دی۔ اس بار انہوں نے آپ کا انکار کیا، البتہ حضرت ابو طالب نے آپ کی کیا کر دی؟ حمایت کی۔ پہلے حضرت ابو طالب نے مخالفت کی تھی، لیکن جب دوبارہ جمع کیا تو ابو طالب نے کیا کی؟ آپ کی حمایت میں بولے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، آگے آئیے گا، آگے دیکھیے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلند آواز سے بلایا اور کہا، ڈرایا اور کہا، اگر میں فرمایا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، بتوں کی پوجا سے بچانا چاہتا ہوں، اگر تم میری بات نہ مانی تو تمہیں کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا دیکھتے ہیں۔ اسی دوران میں اللہ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا۔ وہ کیا حکم تھا؟ دیکھو، فَاصْدَقْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن کا تمہیں حکم دیا جا رہا تھا اسے کھلم کھلا کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا کیا نہ کرو، پرواہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں حکم ملا۔ کیا حکم ملا؟ کہ آپ لوگوں کو کھلم کھلا اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں اور بت پرستی کی حقیقت لوگوں پر واضح کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علانیہ کفار کے غلط عقائد پر تنقید کرنی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بہت بے بس اور بیکار ہیں، ان کی پرستش دردناک عذاب کا باعث ہے۔ کیسا باعث ہے؟ دردناک عذاب کا باعث ہے۔ تو بیٹا جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو واضح الفاظ میں بتا دیا۔ آپ اس دعوت سے مشرکین نے مکہ کو غضبناک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مصیبتوں کے کیا ہونے شروع ہو گئے؟ سخت ترین پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ لوگوں نے آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے، مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی، ان کو طرح طرح سے ستایا، انہیں مجبور کیا جاتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا چھوڑ دیں؟ ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تو آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ گلی سے گزرتے تو آپ پر کوڑا پھینکا جاتا، حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، حضرت زنیرہ کو ابو جہل نے اتنا پیٹا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی اذیتیں یعنی تکلیفیں دی جاتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسلام کو کیا نہیں کیا؟ چھوڑا نہیں، اسلام کی تبلیغ کیا کی؟ جاری رکھی۔ تو بیٹا ہمارا دین بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی بھی کچھ کہہ دے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو میں آپ کو پہلے بیان کر چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے بلند آواز سے قریش کے ایک خاندان کو سب کو جمع فرمایا، لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کر رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا، بے شک، ہم آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، آپ سچے ہیں۔ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، بتوں کی پوجا سے بچاتا ہوں، تم میری بات نہ مانی تو دردناک عذاب ہے۔ تو بیٹا جی یہ چیز میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنی مشق کی طرف آتے ہیں، آئیے مشق حل کرتے ہیں ہم اپنی بلند خوانی کے بعد۔ سب سے پہلا ہے ہمارا، دیکھیے گا، پہلی وحی کے کچھ عرصے کے بعد آیات نازل ہوئیں۔ کون سی والی؟ سورہ مدثر کی۔ دعوت کا پہلا مرحلہ تھا، کیسا مرحلہ تھا؟ عبادت کا۔ مسلمانوں کا پہلا مرکز کون سا بنا؟ دار ارقم، ٹھیک ہے، کون سا مرکز بنا؟ دار ارقم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں شریک تھے، کتنے؟ 45۔ سب رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا
البتہ آپ کی حمایت کی کس نے؟ ابو طالب نے۔ تو بیٹا جی یہ آپ کے درست جواب کی نشاندہی تھی۔ آگے آئیے گا، ہم آگے چلتے ہیں کس کی طرف؟ جی بیٹا جی درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے۔ دیکھیے گا بیٹا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، بلند اخلاق اور عادات سے سب واقف تھے، درست۔ دوسری وحی کے آتے ہی اسلام کی دعوت کھلم کھلا لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئی، درست۔ جب مسلمان مردوں اور عورتوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو ان میں سے ایک شخص ارقم بن ابی الارقم کے مکان کو مرکز بنایا، جی بیٹا درست۔ آگے دیکھیے گا، کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا، کیا؟ غلط۔ دعوت کا دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا تھا، یہ بھی درست۔ آگے دیکھیے گا بیٹا جی، میچنگ ہے، یہ آیات کو دیکھ کر آپ نے میچنگ کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ میچنگ خود کریں، کیونکہ میں آپ کو آیات کا ترجمہ بتا چکی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور کام کو توجہ سے کیجیے گا، شکریہ۔ اس کے بعد سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ اللہ حافظ۔